بسم اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 134 کو ہم پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی سعادت حاصل کرنے لگے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ اس آیت میں 3 جملے استعمال ہوئے ہیں اور انسان کی جو ایک کم نظری ہے اس کا ذکر ہے۔ انسان جو کچھ اللہ سے مانگتا رہتا ہے اس کا ذکر اس آیت کے اندر ذرا پوری توجہ کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے من، جو شخص، جو آدمی، مرد ہے، عورت ہے، جو کوئی بھی، کانا ہے، یریدو ارادہ کرتا، جو شخص ارادہ کرتا ہے، ثواب الدنیا، ثواب دنیا کا، یعنی دنیا کے ثواب کا، دنیا کی نعمتوں کا، دنیا کے اندر جو چیزیں اس کے کام آنے والی ہیں وہ اللہ سے مانگنے کا ارادہ کرتا ہے، وہ اللہ سے مانگتا رہتا ہے۔ کیا ہے یہ؟ مثلا دولت مانگتا ہے، شہرت مانگتا ہے، عزت و وجاہت مانگتا ہے۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو تقریباً ہر انسان خدا سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، بھول جاتا ہے کہ جس بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں اور یہ دنیا کی نعمتیں مانگ رہا ہوں وہ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہاب بھی ہے۔ یہ تو وہ بارگاہ ہے، اس سے جو بھی مانگا جائے وہ ملتا ہے، جو بھی۔ تو کیوں نہ اس کے ساتھ ساتھ بندہ آخرت بھی مانگ لے، اللہ کا کرم مانگ لے، اللہ کی محبت مانگ لے، میرے مالک تو مجھ سے راضی ہو جا، اپنا کرم میرے اوپر فرما دے، میری آخرت بہترین بنا دے۔ تو یہ چیزیں نہیں مانگتا۔ اس کا ذکر ان الفاظ میں آپ نے سنا۔ پہلا جملہ جو ہے وہ انسان کا ذکر ہوا کہ جو شخص ثواب دنیا کو مانگنے کا ارادہ کرتا ہے یا مانگتا ہے۔ اب اللہ پاک کی طرف سے جو دوسرا جملہ ہے کہ اللہ کے ہاں کیا ملتا ہے، فرمایا فعند اللہ، اللہ کے ہاں ثواب الدنیا، ثواب دنیا بھی ہے، والآخرہ، اور آخرت کے خزانے بھی اسی کے پاس ہیں۔ تو یہ سبق یاد کرایا جا رہا ہے کہ صرف ثواب دنیا نہ مانگو بلکہ آخرت کے خزانے جو ہیں وہ بھی اللہ سے مانگو۔ تو ہم بھول گئے نا، ہم تھوڑی چیز مانگتے ہیں، دنیا کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہی مانگتے ہیں اور اس کی رضا کے لیے دامن طلب نہیں پھیلاتے۔ جب دینے والا بخیل نہیں تو مانگنے والا کیوں بخل کرتا ہے؟ جس سے مانگ رہے ہیں وہ تو سب سے بڑا سخی ہے، وہ اتنا بڑا سخی ہے کہ ایک بار نہیں 1000 مرتبہ بھی اس کی بارگاہ میں آ جاؤ وہ کبھی نہیں کہے گا کہ پہلے لے کے گیا دوبارہ کیوں آ گیا۔ یہ دنیا کے مالدار ہیں کہ جن کے دروازوں پہ 1 دفعہ مل جائے گا، 2 دفعہ مل جائے گا، 4 دفعہ مل جائے گا، آخر دروازہ بند ہو جائے گا اور وہ کوئی نہ کوئی بات کہہ کے جھڑک دے گا کہ تو ہی روز آ جاتا ہے، تجھے میرا ہی دروازہ نظر آیا ہے، کوئی اور نظر نہیں آتا۔ فقط ایک بارگاہ ہے، اللہ کا دروازہ ہے جس کو بندہ ساری زندگی جس کے سامنے بیٹھا رہے، مانگتا رہے، کبھی یہ نہیں آواز آئے گی کہ تجھے اور کوئی دار نظر نہیں آتا، تجھے ایک ہی میرا دار ہی نظر آیا ہے، دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، اتنا کریم کہ کبھی جواب بھی جھڑکی والا نہیں آتا۔ تو پھر بندہ بخل کیوں کرے؟ وہ سخیوں کا سخی ہے،
وہ سب سے بڑا ہے۔ مانگنا ہے تو اس سے مانگو اور جتنا مرضی مانگو، پابندی نہیں ہے کہ اتنا مانگو اتنا مانگو اتنا مانگو، کوئی پابندی نہیں ہے، مانگو اور جب وہ عطا کر دے تو پھر اس کے حکم کے مطابق اس کو خرچ بھی کرو۔ اگر وہ عزت دے دے تو عزت کی حفاظت کرو، اگر وہ دولت دے تو دولت کی حفاظت کرو۔ جو بھی نعمتیں تم نے مانگی اس نے عطا کر دی، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ تو دینے والا ہے۔ اس لیے یہاں کسی نے بڑی پیاری بات کی ہے انسان کے متعلق ہی کہ تو ہی ناداں تھا چند کلیوں پر قناعت کر گیا۔ تو ہی ناداں تھا یعنی انسان چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا۔ اللہ کا جو گلشن تھا جس سے تو نے کچھ لینا تھا، یہ تو ہے بڑا عجیب آدمی ہے بھائی، تو بڑا نادان ہے کہ چند چیزیں تجھے ملیں اور تو چپ ہو کے بیٹھ گیا۔ ارے مانگی جا، مانگتا رہے، اس گلشن سے جتنا مرضی مانگو نعمتیں کم ہونے والی نہیں ہیں۔ دو جملے اور تیسرا جملہ اس آیت کا ہے وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ آخر میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی اکثر صفات کا ذکر آتا ہے، اللہ کی دو صفتیں بیان ہوئی ہیں، ایک سمیع اور ایک بصیر۔ پیچھے کتنی دفعہ آپ یہ اللہ کی دونوں صفات سن چکے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے سمیع، سننے والی۔ مطلب تم بیٹھے ہوتے ہو، باتیں کرتے ہو، آپس میں ایک دوسرے سے اظہار کرتے ہو، ایک دوسرے کی تکلیفیں بیان کرتے ہو، سنتے ہو، کرتے رہتے ہو نا، تم جو کچھ آپس میں کرتے رہتے ہو اللہ سنتا ہے، وہ سمیع ہے۔ وہ اس سے بات کرو جس سے کر رہے ہو، اس نے تمہیں کیا دینا ہے؟ جس سے کر رہے ہو بات، اپنی تکلیف کا اظہار ادھر کر رہے ہو، اس نے کیا دینا ہے تمہیں؟ وہ سن رہا ہے، اس سے بات کرو، وہ سنتا ہے تمہاری بات۔ سناؤ تو صحیح، ہمیں تو سنانا نہیں نا آتا، وہ سنتا ہے، سمیع ہے، بصیرہ، اور وہ دیکھ بھی رہا ہے، اس کو پتہ ہے تیرے حالات کیسے ہیں، تو کس حالت میں ہے، تو اس سے اوجھل نہیں ہے، تیری ہر حالت اس کے سامنے ہے، وہ دیکھ رہا ہے، بس تیرا کام ہے اس کی بارگاہ میں آ جانا، جھک جانا۔ جھک تو صحیح، ہم تو جھکتے ہی نہیں ہیں، ہماری گردنیں تو اکڑی ہوئی ہیں۔ پکارا ہے کبھی اللہ کو؟ نہیں پکارتے، جو پکارتے بھی ہیں ہمارے پکارنے کا طریقہ ہی غلط ہے۔ اس کو صحیح رب مان کر پھر اس کی بارگاہ میں آ کے اس کو بلائیں، پھر دیکھیں جواب کیسے ملتے ہیں، پھر اللہ کے خزانے کیسے تمہارے لیے کھلتے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 134 جو آپ نے سمجھی، آیت نمبر 35 کو بھی سمجھ لیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ آیت ذرا لمبی ہے اور مضمون بڑا اہم ہے، اس کے اوپر ذرا ٹائم لگ جائے گا، صرف اتنا سن لیں، کل کی اس کے اوپر میں بات کروں گا کہ یہ آیت جو ہے یہ ہماری اصلاح کے لیے بہت زبردست آیت ہے۔ اور جو بندہ گواہی دیتا ہے، گواہی دینے والا جو ہے، اس کو کن کن باتوں کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ گواہی کسی صورت نہ چھپائے، گواہی سچی دے، اگرچہ وہ گواہی اس کی ذات کے خلاف ہو، یہ جملے ہم سنتے رہتے ہیں، ماں باپ کے خلاف ہو، رشتہ داروں کے خلاف ہو، جو بھی ہو۔ آپ نے الفاظ سنے لیکن ترجمہ میں نے نہیں کیا، کل انشاءاللہ، کیونکہ اگر میں نے اس کا ترجمہ شروع کر دیا تو اس کے اوپر 7 8 10 منٹ لگ جائیں گے۔ آج اپنی بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ جو آیت سنی سمجھی، آیت نمبر 134 جو ہے، اس کو ذہنوں میں بٹھا لیں۔ آج پتہ چل گیا آپ کو قرآن مجید کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا بھی مانگنی چاہیے اور آخرت بھی مانگنی چاہیے، دونوں چیزیں، کیونکہ فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اس کے بعد ثواب دنیا بھی ہے، ثواب آخرت بھی ہے۔ تو اس لیے اللہ سے مانگیں، دل کھول کر مانگیں، اور جو نعمتیں اللہ عطا کر دے ان نعمتوں کی پھر حفاظت کریں، ان کا استعمال جو ہے وہ درست طریقے سے کریں، پھر ہی اللہ خوش ہوگا نا۔ اللہ تو دے دے گا
تمہارا امتحان شروع ہو جائے گا، کہیں امتحان میں ناکام نہ ہو جائیں۔ امتحان یہ ہوتا ہے کہ جب نعمت ملتی ہے اس نعمت کا استعمال بندہ کیسے کرتا ہے، یہ بندے کا امتحان ہوتا ہے۔ جب تک نعمت ملی نہیں تو امتحان تو نہیں ہے، نعمت کے بعد پھر دیکھنا، خدا دیکھتا ہے میرا بندہ اس کا استعمال کیسے کر رہا ہے۔ دولت ملی، شہرت ملی، مرتبہ ملا، عہدہ مل گیا ہے جی، یہ ساری پھر استعمال کیسے ہو رہا ہے۔ یہاں دیکھتے ہیں ہم کہ کتنے لوگ ناکام ہو رہے ہوتے ہیں اور کئی لوگ الحمدللہ اللہ کے فضل سے کامیاب بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب پہ رحم و کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ الصلاۃ